वो ताजुल मुल्क के पास जाकर उनसे कहती है, तुमने मेरे सारे मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया। वो लोग हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। जहाँ पर संजार मंजनीके बनाने का काम शुरू करवाएगा, तुम वहाँ पर जाकर मंजनीकों को तबाह करोगे। ताजुल मुल्क के सुनकर कहता है, मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता जहाँ पर संजार अब्दुल्ला अली को लेकर गया है। दुर्गन खातून सुनकर कहती है, मैं इस महल में रहती हूँ, मुझे जल्दी मालूम हो जाएगा। अगर हम अब्दुल्ला अली को शहीद करवा देते हैं तो मंजनीके कोई नहीं बना पाएगा। ताजुल मुल्क के सुनकर कहता है, हमारे सिपाही काम नहीं कर सकते, लिहाजा मुझे मदद लेने के लिए बाहर से किसी शख्स को ढूंढना होगा। तो फिर जैसे ताजुल मुल्क अपने कमरे में जाता है तो उसे हसन सबा का भेजा हुआ खत मिलता है। वो खत पढ़ते बहुत खुश हो जाता और कहता है, हसन सबा, तुम एक शैतान की तरह हाजिर हो जाते हो जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। फिर आखिर देखते ही देखते ताजुल मुल्क हसन सबा से मुलाकात करने के लिए शालिमजार के बाजार में पहुंच जाता है। तो वो जब उससे मुलाकात करता है तो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? शालिमजार के बाजार में किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें सिपाही चारों तरफ ढूंढ रहे होंगे। हसन सबा मुस्कुराकर कहता है, वो मुझे आसपास के इलाकों में ढूंढ रहे होंगे, कोई भी नहीं सोच पाएगा कि मैं शालिमजार के बाजार में इस तरह आ जाऊंगा। लिहाजा मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और फिर हसन सबा ताजुल मुल्क से पूछता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे कुछ अहम मालूमात दोगे। ताजुल मुल्क सुनकर कहता है, क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसी मालूमात देने के लिए आया हूँ, यानी जो सुल्तान अगला कदम उठाने वाले हैं वो ये है कि वो मंजनीके तैयार करवाने वाले हैं, और ये सब कुछ संजार की जिम्मेदारी है। संजार ने यह काम अपने सबसे खास आदमी अब्दुल्ला अली से करवाया है। वो मंजनीके बनाने का काम जंगल में किसी खुफिया जगह पर शुरू करवाना चाहता है। अभी तक मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमी उस जगह के बारे में किसी न किसी तरीके से मालूमात हासिल कर लेंगे। हसन सबा सुनकर कहता है, मैंने मैथरास के साथ इत्तेहाद किया है, मैं सुल्तान को किला कोविल पर हमला करने से पहले ही मासूर कर दूंगा, यानी कि मंजनीके तबाह बर्बाद कर दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुबह होते अब्दुल्ला अली अपने साथियों को लेकर और मंजनीके बनाने का सामान जंगल की तरफ लेकर जा रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि संजार जंगल में हमारा इंतजार कर रहा होगा, हमें बर वक्त वहाँ पर पहुँचना चाहिए। इसी दौरान सलीबी सिपाही जो कि हसन सबा के कहने पर पहले से घात लगाकर इस रास्ते पर बैठे हुए होते हैं, और फिर हसन सबा और मैथरास भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तमाम सलीबी सिपाही मैथरास के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर जैसे ही काफिला करीब आता है तो सलीबी सिपाही मट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर देते हैं और आग वाले तीरों के जरिए रास्ते पर आग लगाकर काफिले का रास्ता रोक लेते हैं। अब्दुल्ला अली जैसे ही सलीबी सिपाहियों को देखता है तो अपने सिपाहियों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हम लोगों पर घात कैसे लगा सकते हैं, ये खबर तो खुफिया थी। और फिर देखते ही देखते सलीबी काफिले पर हमला करके तमाम सल्जूकी सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और आखिर में सिर्फ अब्दुल्ला अली रह जाता है। मैथरास, हसन सबा और उसके साथी अब्दुल्ला अली को घेर कर पूछते हैं, तुम तो हमारे साथी हुआ करते थे, तो तुमने अपनी दोस्ती को बेच दिया। अब्दुल्ला अली सुनकर कहता है, मेरा नाम एल्बर्ट नहीं है, मेरा नाम अब्दुल्ला अली है और मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था और सुल्तान मलिक शाह का इख्लाक मुझे बहुत ही पसंद आया। वो अपने दुश्मनों के साथ बेरहम दिली से पेश आता है, लेकिन मेरे अपने लोगों ने ही मेरे साथ धोखा किया और मुझे तनहा छोड़ दिया। यहाँ तक कि तुम लोगों ने मुझे मारने की भी कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करूंगा। मैथरास सुनकर कहता है, बहुत खूब, तुम अपनी तलवार के जरिए तुम्हारा कलेजा चीर कर देखूंगा कि तुम वाकई मुसलमान हुए हो या नहीं। ये कहते इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जैसे मैथरास को इस बात का एहसास होता है कि वो अली को हरा नहीं पाएगा, तो जैसे अब्दुल्ला अली हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके दौरान एक सलीबी सिपाही पीछे से तीर मारकर उसकी टांग को जख्मी कर देता है। अब्दुल्ला अली जमीन पर बैठते हुए कहता है, तुम हमेशा से पीछे से वार करते हो, तुम कभी भी मर्दों की तरह सामने से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैथरास सुनकर मुस्कुराता है और उसके कंधे में खंजर घुसाते हुए कहता है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और फिर वो जैसे उसका सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता है तो हसन सबा उसकी तलवार को रोकते हुए कहता है, ये रूमी आग बनाना जानता है, लिहाजा इसको जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। लिहाजा मजीद राज जानने के लिए हमें अब्दुल्ला अली को जिंदा रखना होगा। फिर वो तमाम लोग अब्दुल्ला अली को उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। अपने साथियों से कहता है, यहाँ पर रूमी आग के औजार रखे जाएंगे, यहाँ पर मोटा फौलाद इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आग रखने के बाद भी फौलाद इतनी आसानी से ना पिघल पाए। अभी संजार अपने सिपाहियों की क़यादत कर रहा होता है। इसी दौरान एक साथी आकर संजार को बताता है, अब्दुल्ला अली के काफिले पर हमला हुआ है और तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल्ला अली का भी कोई निशान नहीं मिला, लगता है उसे उठाकर ले गए। संजारी सुनकर कहता है, किला कोविल पर जाने वाले रास्तों पर नाका लगा दो, तमाम काफिलों की तलाशी ली जाएगी। अगर वहाँ पर अली या हमारा रूमी आग का औजार होता है तो मसामत करने वालों को मार दिया जाएगा और अपना सामान वापस हासिल कर लिया जाएगा। संजार के साथी संजार से पूछते हैं, ये तमाम चीज़ें तो खुफिया थी, तो दुश्मनों को कैसे मालूम हो गया, और ख़ासतौर पर सलीबियों को। संजारी सुनकर कहता है, ये किसी गद्दार ने करवाया है जो हमारी इस तैयारियों से बिल्कुल भी खुश ना था। फिलहाल तो मुझे सुल्तान मलिक शाह को जवाब देने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सुल्तान मलिक शाह किसी भी किस्म की लापरवाही और नाअहली को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ मैथरास तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हसन सबा से कहता है, मुझे लगता है कि संजार और उसके साथी अपने सामान को ढूंढते हुए किला कोविल के रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाएंगे। हसन सबा सुनकर कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर गारों को इस तरह जानता हूँ जैसे वो मेरे घर हों, लिहाजा भी अब्दुल्ला अली और सामान को यहीं पर छुपा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये तमाम खबरें जैसे ही संजार हाजी साहब और मलिक तापार को सुनाता है कि अली भी फरार हो चुका है, उसे ज़रूर बाज़म तीनों ने गिरफ्तार कर लिया होगा, और दूसरी तरफ रूमी आग और मजनी बनाने का सारा सामान दुश्मनों के हाथ लग चुका है। मलिक तापार और हाजी साहब सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं,
یہ تمام راز کی باتیں تھیں، یعنی وہ راستہ بھی خفیہ تھا اور ہمارے منصوبے کے بارے میں ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اب سلطان ملک شاہ کے قہر سے ہمیں کون بچائے گا؟ کیونکہ سلطان تو منجنیکے بنانے کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی منجنیکے بن جائے گی تو ہم قلعہ کوبل کو فتح کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم آگے بڑھائیں گے۔ حاجی صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں، ضرور ہمارے محل میں کوئی غدار موجود ہے، کیونکہ تمام خبریں خفیہ تھیں اور بعض تینوں نے ہم لوگوں پر حملہ کیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ محل میں کوئی غدار موجود ہے اور وہ اب بھی محل میں رہ کے تمام خبریں بعض تینوں تک پہنچاتا ہے۔ تاج ملک اوپر کھڑا یہ تمام باتیں ترکان خاتون کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ تینوں محل میں آ چکے ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ تینوں سلطان کو حساب دینے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ ترکان خاتون یہ سنتے ہی تاج ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، بہت خوب، تم نے میری اچھی مدد کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی حدوں کو پار کیا اور ہمارے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان تینوں نے کن لوگوں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ علی ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر مہتراس تلوار گرم کرنے کے بعد عبداللہ علی پر تشدد کرتے ہوئے پوچھتا ہے، اب تم مجھے بتاؤ گے سلطان کا اگلا قدم کیا ہے؟ عبداللہ علی یہ باتیں سننے کے بعد قرآن کی آیات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور کافروں سے نہ ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہو تو آپ کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت نازل کر دی جاتی ہے۔ مہتراس کے کلام سن کر حیران ہوتا ہے اور وہ حسن صبا کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور پھر حسن صبا مہتراس کو بتاتا ہے کہ اس نے سورۃ توبہ کی کچھ آیات کا مفہوم بتایا ہے، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ ہم لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور وہ صبر کر رہا ہے جس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور پھر حسن صبا عبداللہ علی کو ورگلاتے ہوئے کہتا ہے، ان شیطانوں نے تمہیں قرآن کا غلط ترجمہ اور تفسیر بتا کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہیں سمجھاؤں گا، تم میری باتوں پر یقین کرو، میں تمہیں اصلی مسلمان ہونے کا مقصد سمجھاؤں گا۔ اور پھر جیسے ہی حسن صبا عبداللہ علی کو مزید ورگلانے کی کوشش کرتا ہے تو عبداللہ علی کچھ آیات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حسن صبا وہ آیات سن کر کہتا ہے، تم کل ہی مسلمان ہوئے ہو لیکن قرآن کو اچھے طریقے سے جاننے لگ گئے ہو، مجھے تعجب ہے جیسے کہ تم 40 سال سے مسلمان رہ چکے ہو۔ ایک طرف حسن صبا اور مہتراس مل کر عبداللہ علی سے سچ اگلوانے کے لیے اسے اذیت دے رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سلطان حاجی صاحب اور اپنے دونوں بیٹوں پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ راستہ تو خفیہ راستہ تھا اور ہمارا مشن بھی خفیہ تھا، تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقصد کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اور تو اور تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، اور خاص طور پر میرا ساتھی علی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور وہ رومی آگ بنانا چاہتا ہے۔ حاجی صاحب سن کر کہتے ہیں، میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جگہ پر جا کر اس جگہ کی تحقیقات کر سکیں اور علی کے نشانات کا پیچھا کر سکیں کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے بہت پرجوش ہو کر یہ ذمہ داری خود لینا پسند کری تھی، اب تم اس پریشانی سے مجھے نکالو گے۔ اور پھر یہ سنتے سنجار کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سب کچھ تاج الملک نے کروایا ہوگا، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری تاج الملک سے لے کر سنجار کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اور پھر سلطان بڑی مایوسی کے ساتھ کہتے ہیں، مجھے سامان سے زیادہ عبداللہ علی کی پرواہ ہے، کیونکہ اس نے کافروں سے بھاگ کر ہمارے علاقے میں پناہ لی تھی اور ہم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی کیا تھا، لہٰذا سب سے پہلے عبداللہ علی کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے بعد سامان کے بارے میں سوچنا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ترکان خاتون سلطان کو سنجار اور ملک تبار کے خلاف ورگلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ تاج الملک کو اچھے طریقے سے یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے سونپا گیا تھا، لیکن آپ نے یہ سارا فریضہ اپنے دونوں بیٹوں کو سونپ دیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ سلطان سن کر کہتے ہیں، مجھے علی کی زیادہ فکر ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ تینوں اپنے نقصان کی بھرپائی کریں گے اور علی کو ڈھونڈنے کے بعد میرے محل میں پیش کر دیں گے۔ تو دوسری طرف سنجار مایوس ہونے کے بعد اپنے قبیلے چلا جاتا ہے، وہ باشلا خاتون کو سارا واقعہ سناتا ہے، تو باشلا خاتون اپنے بیٹے کو ہمت دیتے ہوئے کہتی ہیں، تمہارے بابا وقتی طور پر ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ساتھی عبداللہ علی جس نے مجھے آزاد کروایا تھا وہ دشمنوں کے قبضے میں ہے، لہٰذا تم عبداللہ علی کے ساتھ ساتھ رومی آگ کے سامان کو حاصل کر کے اپنے بابا کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہو اور دشمنوں کی ہمت کو توڑ سکتے ہو۔ اور پھر تورنا خاتون بھی سنجار کو ہمت دیتے ہوئے کہتی ہیں، آپ سلطان ملک شاہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا میں جانتی ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی جلد سے جلد اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، عبداللہ علی کے ساتھ ساتھ سامان کو ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ سنجار سے کہتے ہیں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، آپ کو اکیلے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا لینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسن صبا مہتراس سے کہتا ہے، ہم عبداللہ علی کو بھی نہیں مار سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید معلومات مل جائیں، لیکن جہاں تک مجھے حاجی کے بارے میں علم ہے تو اس نے اپنے بھیڑیوں کو یہاں پر بھیجا ہوگا، ضرور وہ جان چکا ہوگا کہ ہم قلعہ کوبل نہیں بلکہ غاروں میں چھپے ہیں، اور جلدی وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں پر پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر پہنچے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مہتراس سے تمام باتیں سننے کے بعد حسن صبا سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ حاجی یا پھر سنجار ہمیں ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئیں گے، لیکن ہم جنگل میں ان کے لیے گھات لگائیں گے اور ہم اپنے نشانات غلط جگہ پر چھوڑیں گے، یعنی کہ جنوب کے راستے کی طرف، لیکن ہم شمال میں رہ کر اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ترکان خاتون تاج الملک سے کہتی ہیں، سلطان ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اس نے تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں تمہارے عہدے سے برخاست کر دیا اور تمہارا دیا گیا سارا کام سنجار کے حوالے کر دیا۔ میں نے سلطان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتے اور اپنے الفاظوں کے ذریعے میرا منہ بند کروا دیتے ہیں، لہٰذا اب اپنا حق لینے کا وقت آ چکا ہے، چاہے وہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں نہ حاصل ہو۔ تاج ملک سن کر کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اگر سنجار اس کے ساتھی عبداللہ علی اور سامان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے
تو وہ اپنی غلطی کی تلافی کر کے پھر سے منجنیکا بنانے کا کام شروع کریں گے اور سلطان کی نظر میں ان کی عزت پھر سے بحال ہو جائے گی۔ ہمیں سنجار اور اس کے ساتھیوں کو عبداللہ علی کو ڈھونڈنے سے روکنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائیں۔ ترکان خاتون سن کر کہتی ہیں بہت خوب، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی سنجار اور ملک تاپار اپنے ساتھیوں کو لے کر سامان اور عبداللہ علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تم اپنے سپاہیوں کو ان کا پیچھا کرنے کا حکم دینا اور جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچ جائیں ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حاجی صاحب زبیدہ خاتون سے مشورہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ آخر محل میں غدار کون ہو سکتا ہے اور آپ کو کن لوگوں پر شک ہے۔ زبیدہ خاتون نے سن کر کہتی ہیں سنجار نے وہ سارا کام تاج الملک سے لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے تاج الملک کو تکلیف پہنچی ہے اور وہی غدار ہے۔ لیکن تاج الملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلے کر سکے، لہذا ترکان خاتون اس کو حکم دیتی ہیں اور وہ فیصلوں کو پورا کرتا ہے۔ حاجی صاحب سن کر کہتے ہیں میں ترکان خاتون کو کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ ترکان خاتون غصے والی ہیں اور ان میں صبر نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سلطان ہمیشہ سے ان کے ساتھ ناانصافی کرتے آ رہی ہیں، لہٰذا وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ لہٰذا ترکان خاتون تاج الملک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ لہٰذا مجھے تاج الملک کے لیے کوئی جال بچھانا ہوگا تاکہ ہمیں مکمل طور پر یقین ہو جائے کہ وہ ترکان خاتون کے حکم پر چل رہا ہے یا پھر اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اب یہ بات جاری ہوتی ہے، اسی دوران حاجی صاحب کا ایک جاسوس آ کر انہیں خط دیتا ہے۔ حاجی صاحب وہ خط پڑھنے کے بعد سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ عبداللہ علی اور اوزاروں کو جنگل میں جنوب کی طرف رکھا گیا ہے۔ سلطان نے یہ سن کر کہتے ہیں کیا تمہیں مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ خبر سچی ہے؟ حاجی صاحب یہ سن کر کہتے ہیں جاسوسوں کے مطابق یہ خبر سچی ہونی چاہیے۔ سلطان نے سن کر کہتے ہیں اگر یہ خبر سچی ہے تو میرے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صبح ہوتے ہی تاج الملک حسن صبا سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر تاج الملک کو خط پڑھ کر حسن صبا سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ صرف گھات لگا کر انہیں روکنا ہے لیکن مارنا نہیں ہے، کیونکہ ترکان خاتون بھی یہی چاہتی ہیں۔ حسن صبا مسکرا کر کہتا ہے ترکان خاتون کیا چاہتی ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سنجار اور ملک تاپار سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا دی جائے، کیونکہ وہ دونوں تمہارے راستے میں بھی آتے ہیں اور ہمارے راستے میں بھی۔ تاج الملک یہ سن کر کہتا ہے میں بھی اس کاموں میں شامل ہوں، لہٰذا وہ مرنے نہیں چاہیے لیکن تم انہیں زخمی کر سکتے ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تاج الملک کے جاتے ہی حسن صبا دل ہی دل میں سوچتا ہے سنجار نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اب میں سنجار کا خون بہاؤں گا، میں کسی کی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اور پھر جیسے ہی ملک تاپار اور سنجار جنگل میں جنوب کی طرف پہنچتے ہیں تو چاروں طرف سے دشمن انہیں گھیر لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی حسن صبا کے کہنے پر اس کے سپاہی آگے بڑھ کر سنجار اور ملک تاپار پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلطان ملک شاہ موقع پر پہنچ کر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ حسن صبا دیکھتے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ میں نے تو خط کے ذریعے جنوب میں آنے کا کہا تھا، تو سلطان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم نے گھات لگائی ہے؟ اور پھر سلطان وہ تمام باتیں یاد کرتے ہیں جب حاجی صاحب ایک خط لے کر ان کے پاس آئے تھے اور سلطان نے حاجی صاحب کو کہا تھا کہ جنوب میں ایسا جنگل ہے جہاں پر چھپنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ گھات ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی حسن صبا اور اس کے ساتھی تمہارے سامنے آئیں گے تو میں الٹا ان پر گھات لگا کر حملہ کروں گا اور وہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔